बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे फ़िक्र, किस किस्म की फ़िक्र होनी चाहिए, औलाद की फ़िक्र, लोगों की फ़िक्र, मुल्क की फ़िक्र। हर चीज़ के अंदर अगर फ़िक्र एक छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें समोए हुए हैं। नाज़रीन, आज मैं इस पर गुफ्तगू करने के लिए जो मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा, सबसे पहले उनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ और फिर इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा रेहान फाउंडेशन के CEO है और माशाअल्लाह बहुत प्यारा बोलते, मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर आप सहरी टाइम में, अफ्तार टाइम में और मुख्तलिफ चैनलों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इन्हें देख रहे। अल्लामा मौलाना मुफ्ती मौसूम ज़मान नईमी साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं, माशाल्लाह 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर अपने प्रोग्राम दे चुके हैं, 2006 से कारोबार सिखा रहे हैं और कोयटा से मलाकन 65 यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। MITC के अंदर भी बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी कंपनियों को ट्रेंड किया है और माशाल्लाह बहुत आला किस्म का काम करें। इनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस किस्म का काम करे। डॉक्टर अजहर रिजवी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मेरे तीसरे मेहमान हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी प्यारी आवाज़ से नवाजा है, सना ख्वाह और बहुत प्यारा अंदाज है। जब वो सना ख्वानी करते हैं तो दिल पर चुभ जाने वाली आवाज़ है इनकी। ताहिर हाशमी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर साहब, अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ हम आपसे ही कहेंगे कि वो नात जो हमारे दिल को गरमा दे, कौन सी नात पेश करेंगे? प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब हुजूर के रोज़े की जाली के सामने हैं, नाबीना है, हुजूर का रोज़ा नहीं देख सकते। आप फरमा रहे हैं, आँख को हसरते दीदार में नम देखा है, आँख को हसरते दीदार में नम देखा है, आँख को हसरते दीदार में नम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से हैं, उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से हैं, मैंने आका का गुलामों पे करम देखा है, मैंने आका का गुलामों पे करम देखा है, आँख कहती है कि रोज़ा नहीं देखा जाता, आँख कहती है कि रोज़ा नहीं देखा जाता, दिल ये कहता है कि देखो अभी कम देखा है, दिल ये कहता है कि देखो अभी कम देखा है।
माशाल्लाह। ताहिर भाई भी पूरे वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बहुत प्यारे कलाम की तरफ आप बढ़े थे। अभी आपको और मज़ीद मौका देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आपने जो सनाखानी की और माशाल्लाह जिस तरीके से करते हैं वो वाकई दिल को छू जाती है और माशाल्लाह बड़ा प्यारा अंदाज़ है। अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ कि आज हमने इस मौजू का इंतखाब किया वो है फ़िक्र। फ़िक्र से मुराद ये कि हम औलाद की कैसे फ़िक्र करें, हम अपनी कैसे फ़िक्र करें, हम इस वक्त जो मुल्क के हालात है उसकी कैसे फ़िक्र करें। ये फ़िक्र छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर समोई हुई है। आप उसकी ज़रा सी तशरीह करके बताइएगा ज़रा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफ़ुसि वस्समरात फ़बश्शिरिस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलीम भाई, गौर व फ़िक्र की जब आप बात करते हैं तो अल्लाह ने कई मुकाम पर इस गौर व फ़िक्र के लफ्ज़ का इस्तेमाल फरमाते हुए फरमाया कि ये तुम्हारे लिए जो निशानियाँ हमने बनाई है तो तुम इनमें गौर व फ़िक्र करो। और कई जगह फरमाया कि गौर व फ़िक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। कई जगह फरमाया फ़ला ततफ़क्करून कि तुम में से है कोई जो तफ़क्कुर करे, तदब्बुर करे, फ़िक्र करे। अब इससे मुराद क्या है? देखें, आपने जैसे कहा कि औलाद की फ़िक्र करना, माल की फ़िक्र करना, ये फ़िक्र, ये ज़ाहिरी फ़िक्र, जो दुनियावी फ़िक्र, अगर आप इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा अल्लाह ताला ने बेहसत इंसान को अगर देखें तो एक शेर में आपको कहूँगा कि चांद सूरज पैदा किया तेरी ज़िया के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। फ़िक्र जो करनी है ना वो अपने आखिरत की करनी है। फ़िक्र जो करनी है कि मेरा रब मुझसे राज़ी है कि नाराज़ है, ये फ़िक्र करनी है। फ़िक्र ये करनी है कि मैंने अल्लाह के रसूल की सीरत को कितना अपनाया है। फ़िक्र ये करनी है क्या मैंने अपने औलाद को वो अमाल सिखा दी कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो वो कोई ऐसा अमल ना करे कि मेरे कब्र में जो है मेरे पर अजाब हो रहा हो। फ़िक्र ये करनी है क्या मेरे जाने के बाद या मेरे ख़ानदान के ऊपर जो मैं नकूश छोड़कर जा रहा हूँ क्या वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा रहेंगे या नहीं करेंगे। फ़िक्र क्या करनी? फ़िक्र करनी इस उम्मत की करनी है कि मैंने अपने मुसलमान भाइयों का कितना हक अदा किया। अब राय दुनियावी असबाब, याद रखिएगा मैंने जो दूसरी आयत आपके सामने बयान फरमाई इसमें रब ने वादे फरमा दिए हम तुम्हें आजमाएंगे। कैसे? खौफ से। तुम्हें हर वक्त खौफ होगा कि यार ये मेरा माल जो मैंने बनाया इसे मैं कोई छीन ना ले, ये मैंने एक पैसा कमाया इस पर किसी की नजर ना लग जाए, ये मैंने नाम शोहरत कमाया कोई मुझे तस्लील ना कर दे। तो हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम इस खौफ में जी रहो या अल्लाह के खौफ में जी रहो कि तुम्हें ये डर नहीं है कि मैं अगर कोई गलत काम कर दूंगा मेरा रब नफ्स से नाराज ना हो जाए, लेकिन तुम्हें ये डर जरूर है कि मेरा माल कहीं ना छिन जाए, मेरी शौहरत कहीं ना छिन जाए, मेरी इज्जत में कोई दाग ना लग जाए। तो रब का खौफ दोनों ही है। एक फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया या अल्लज़ीना आमनुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह कोई ड्रॉनिश है? नहीं है। अल्लाह जमीन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह तो हसीन है और हसीन शय को पसंद फरमाता है। अल्लाह से डरना क्या, अल्लाह का खौफ क्या? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, तुम में से ना काला ना गोरा ना अमीर ना गरीब कौन है आला दर्जे पे? वो है जिसका तकवा है, जिसको खौफ है। अब खौफ से मुराद क्या है? ये फिक्र करनी है कि मैं जो कदम चल के जा रहा हूँ कि वो जगह ऐसी तो नहीं कि मेरा रब नाराज हो जाएगा। मैं जो जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस जुबान से किसी की दिल आज़ार होगी मेरा रब नाराज हो जाएगा। तो ये खौफ रखना, एक तो खौफ ये है। दूसरा खौफ अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें खौफ होगा, तुम्हें आजमाएंगे अल्लाह कि तुम्हें जो माल मता तुमने जमा किया, मिनल खौफ वल जू, तुम्हें भूख से आजमाएंगे। जो आप कह रहे हैं ये भी फिक्र हो गया जब कमाना है यार। आप देखें ना जो मजदूर रोज बैठता है उसे फिक्र होती है कि आज खाना लेके जाना है, लेकिन ये फिक्र दुनियावी है। हम तुम्हें आजमाएंगे कि आज खाने के लिए तुमने क्या बंदोबस्त किया है, लेकिन तुम अपने लिए सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं सोचा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, देने वाला तो वो है और सबसे बेहतर देगा। तुमने इस पर तवक्कल नहीं किया, अपने काम पे तवज्जो कि मैं इतना कमाना है, इतना करना है, कमाओ, मना नहीं। फिर फरमाया और नक्सी मिनल अम्वाल, और तुम्हारी औलाद से तुम्हें आजमाएंगे। क्या ना, औलाद की फिक्र, औलाद की फिक्र कीजिए, लेकिन तरबियत की कीजिए, किरदार की कीजिए, अफकार की कीजिए। आज हमारा हाल क्या है?
باپ آتا ہے گھر میں, بچہ روتا ہے, دیتے ہیں یہ لو بیٹا موبائل اور کھیلو پب جی, کھلاؤ پب جی. نہیں بھائی, اس کا بھی استعمال ہے, یہ چیز غلط نہیں ہے, اس کا استعمال صحیح طریقہ ہے. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں, لوگ حلال اس سے پیسے کما رہے ہیں, لیکن اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کریں آپ اسی یہی نقصان دے. تو اور پھر یہی نہیں, والانفسی, اور تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے تمہیں. فکر کرو اپنی جان کی, تم نے اپنے کیا نا جوانی کہاں لگائی, عمر کہاں گزاری, جو کمایا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, یہ حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو مفہوم. تو فکر کرنی یہ ہے, اور پھر یہی نہیں, والانفسی والثمرات, جو تمہیں مال دیا, گاڑی دی, بنگلہ دیا, سب کچھ دیا, کیا اس کا تم نے صحیح استعمال کیا؟ فکر کری اس کی کہ تمہارے جانے کے بعد کوئی اور جب مسلط ہوں گے کیا ہوگا. وبشر الصابرین, صبر کرو کہ تو کامیاب ہو جاؤ. بہت شکریہ. فکر تو ہمیں یہ کرنی ہے. حضرت کمال کی بات کی, لیکن ابھی کچھ اور چیزیں بھی میرے ذہن میں, ڈاکٹر صاحب کی طرف پڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جب آپ سے ہم کلام ہو رہے تھے, آپ سے ہم جو گفتگو کر رہے تھے, گزشتہ کئی پروگرام میں بھی میرے ساتھ آپ آئے, میری آپ سے بڑی اچھی محبت ہے. علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ کے بارے میں سنتے ہیں, آپ ہمارے لیے ایک ایسٹس کی حیثیت رکھتے ہیں, آپ ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے. اتنی ساری یونیورسٹیوں کو لیکچر دے کے کوئٹہ سے ملاکنڈ جانا, پھر اس کے بعد اس پاکستان کے لیے آپ نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی, اور ہمیں فخر ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے اس ملک کے لوگ ہیں. تو اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر اتنی ساری یونیورسٹیوں کی طرف اگر میں موو کروں, اور ایم آئی ٹی ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کے اندر آپ نے کیا اپنی خدمات پیش کی, ذرا اس سے آ کے پھر ہم آگے کی طرف موو کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ تھی کہ جب میں نے اپنا کام کرنا شروع کیا 2000 میں, ایک کمپنی بنائی, اللہ کا شکر ہے اس میں کوئی 2 سال کے اندر 1500 آدمی میں نے ہائر کیے. پاکستان کے 5 بڑے بینکوں کی 400 شہروں میں میرے لوگ کام کر رہے تھے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ تو میں اب 4000 آدمی تک کر لوں گا, ٹھیک ہے, اور 150 کروڑ سے 1 ارب تک پہنچ جاؤں گا. بٹ فکر یہ ہوئی کہ اگر میں اپنے میں لگا رہا تو پھر باقی لوگوں کا کیا ہوگا, بیکاز اس وقت تک پاکستان میں انٹرپرینورشپ کا لفظ ایک فرینچ ورڈ تھا. پھر میں نے وہاں ایم آئی ٹی کو پکڑا, میں کہا بھائی دیکھو میں نے یہ کیا ہے, میرے کریڈینشلز یہ ہیں, میں آپ کے ساتھ مل کے پورے پاکستان میں, میری خواہش یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی میں جو بچہ پڑھنے جائے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کاروباری صلاحیت سیکھے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھے. ان کا بسم اللہ کرتے ہیں. تو وہ اس چیز کے ساتھ کام شروع کیا. تو پہلے یونیورسٹی ساتھ کیا, پہلے کمپنیز ساتھ کیا, کمپنیز جب کام کیا, اور کمپنیز کے لوگوں نے, کون سی ایسی بڑی کمپنیز بہت ساری ہیں, بہت ساری ہیں. میں آپ کو اپنی کتاب آپ کو بہت ساری کمپنیاں ہیں, آئی ٹی کی زیادہ تر کمپنیاں تھیں. تو میں جو میری کتاب کے اندر جو کہانی ہے 2012 میں, حالانکہ 6 سے کام کر رہا ہوں, 2012 کی کہانی اس کے اندر ہے, اب وہ $1 ارب کراس کر گئے ماشاء اللہ. پھر 100, 150, 250, دیکھیں ماشاء اللہ اس ملک, یہ کائنات جو ہے نا, اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ غور کرو, فکر کرو, دیکھو تمہاری نظریں جائیں گی اور تھک کے واپس آ جائیں گی. کائنات پہ غور کرو. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک تو آپ کی حقوق العباد کی رسپانسبلٹی ہے, تو اس کے حوالے سے فکر بہت ضروری ہے. پھر اللہ کے پورا ایک یعنی کہ پورا ایک نظام اس کا ہے, بالکل نظام خلقی ہے. ہماری آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, لیکن کوئی وجہ تو ہے کہ ہم کو اس علم کے ساتھ پیدا کیا. اب اس میں آپ تجسس کیجئے, اس میں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے جی کہ میں نے جب ایک چیز امریکہ میں جب میں پڑھنے گیا تھا 89 میں, تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں کے جو پروفیسرز ہیں وہ بے تحاشا کام کرتے ہیں خلق خدا کے لیے, اور جب ان کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی پروڈکٹ اور سروسز بناتے ہیں. تو اسی خواہشات کام شروع کیا کہ پاکستان میں بچوں کو نہ صرف تعلیم دی جائے کاروبار کرنے کی, بلکہ ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا جائے کہ معاشرے کی خدمت کیسے کرو. ایم آئی ٹی کے ساتھ کام کیا, جب وہ کیا تو پھر یونیورسٹیاں ساتھ آ گئیں, آئی بی اے, نرس, کرتے کرتے کارواں بنتا گیا, 1 لاکھ بچوں کو ٹرین کیا. اب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا لفظ آپ بولتے ہوئے نکل گئے, 1 لاکھ بچوں کو ٹرین کیا, حضرت بڑی بات ہے, یہ عاجزی ہے. یہ تو نہیں, میں آپ بتاؤں, دیکھیے ایک چیز بڑی, میں اس بات پہ میرا مصمم ایمان ہے, ہر مسلمان کا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اگر میں نہ چاہوں. بے شک ایسے ہی, جو بھی مجھے کہتا ہے کہ میں سیلف میڈ ہوں, یہاں تو 20 آدمی کو آدمی کچھ نہ کچھ کر کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ جب بھی کوئی مجھ سے کہتا ہے نا کہ حضرت کہ میں سیلف میڈ ہوں, تو میں یہ آیت سناتا ہوں کہ بھائی وہ تو کہتا ہے میں نے تجھے ذہن میں خیال ڈالا کیا کہنا تو تو بن گیا, میں نہ ڈالتا تو ویسے ہی رہتا. ایسے ہی ہے, اللہ کی شان ہے یہ. تو یہ الحمدللہ میری تو خواہش ہے میں 1 کروڑ لوگوں کو, اب ابھی میں نے کام شروع کیا ہے
مدرسوں کے ساتھ نا. اچھا مدرسے کی طرف میں آتا، لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ نے ماشاءاللہ 65 سے زیادہ یونیورسٹی، مطلب کوئی ایسا بندہ جو ابھی آپ کی نظر میں ہو کہ اس کے اوپر آپ کو دیکھ کے فخر ہوتا ہو کہ یار اللہ نے مجھے اس کو اس قابل کیا کہ میں نے اس کو پڑھایا یا میں نے اس کو سمجھایا، ایسا کوئی شخص جو ہے آپ کی نظر؟ بہت لوگ ہیں. دیکھیے میں نے 4 ایریاز میں کام کیا. میں نے ٹیکنالوجی کمپنیز کے ساتھ کام کیا، تو وہاں فرحان مسعود ہے جو اب $1 ارب کی کمپنی چلا رہا ہے. اس کے بعد یہاں پہ پھر میں نے کام کیا بزرگوں کے ساتھ. تو میرے ایسے بھی لوگ ہیں جو بریگیڈیئر رہے، کمپنیز کے MD رہے، ریٹائر ہوئے، تو اب انہوں نے کمپنی چلائیں، وہ بھی 100 ملین کی چلا رہے ہیں. پھر میں نے کام کیا سوشل سیکٹر میں. سوشل سیکٹر میں میں نے کام اس طرح کیا کہ میں جب بھی ان سے کہتا ہوں کہ بتاؤں گا آپ کو بھی ایک اور قصہ، جو میں نے جامعہ تو رشید ساتھ کام کیا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سوشل سیکٹر میں ہر آرگنائزیشن جو میرے پاس آئے اس کو میں خود کفیل کر دوں کہ آپ زکوٰۃ لینے نہ جائیں، آپ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. سبحان اللہ. کوئی ضرورت نہیں اپنا دیکھیے اللہ نے آپ کو ایک وقت وہ آیا جب مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا. بالکل ایسی. کیا وجہ تھی اس کی؟ بالکل کیونکہ مسلمان کیبل ہو گئے تھے. تو وہاں پہ جسے کہتے ہیں نا کہ بچیاں ہیں، ہمارا بچے ایک بچی ہے معاذ گڈ پورا اسکول چلا رہی ہے. بہت لوگ ہیں. میں تو کہوں نا کہ بعض دفعہ میں کچھ پروگرامز میں آ کے نام لے گئے تو بعد میں فون آیا لوگوں کہ آپ نے ہمارا نام نہیں لیا. اچھا جب وہ 1,00,000 بچے ہوں اور 500 کمپنیاں ہوں اور بزرگ ہوں تو پھر آدمی بھول جاتا ہے. تو اس لیے مجھے ہر ایک پہ فخر ہے. اچھا ایسا ہوا کہ ابھی علامہ صاحب میں ان سے ٹائم لے لوں؟ بالکل آدمی آج ان سے ہی لیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ میرا یہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی تو ان کا بیہیویئر کیسا تھا؟ مطلب کس طریقے سے وہ مطلب اگنور کیا ہوا انداز تھا یا کچھ؟ زندگی میں میرے والد صاحب نے مجھے سکھا دی. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا پاکستان کیوں آئے؟ کس لیے آئے تھے آپ؟ کہنے لگے یار میں تو اپنی مرضی سے آیا تھا، تم یہاں پیدا ہوئے تھے، اپنا مقصد تلاش کر لو، کبھی یہ سوال نہیں کرو گے. تو جب میں امریکہ جا رہا تھا اس وقت مجھ سے کہا، مجھے سمجھ میں بات آ گئی، میں واپس آ گیا کام کیا. دیکھیے جب تک قرآن شریف میں اگین ایک بہت خوبصورت آیا مارکا ہے، مجھے یاد نہیں سب پورا، لیکن آپ مفتیان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بتا بھی دیں گے. وہ اللہ پاک کہتا ہے جب بھی کسی بندے پہ احسان کرو تو اس سے کہہ دو میں نے تجھ پہ نہیں، میں نے اپنے رب پہ احسان کیا. تو آپ 1,00,000 لوگوں کو، 500 کمپنیوں کو، 1,000 پروفیسرز کو اگر ٹرین کر کے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ میری طرف دستے حال لے کے آئیں گے، کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں. آپ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی کہتا بھی، میں کہتا ہوں میں نے تم پہ کوئی احسان نہیں کیا، میں نے اپنے رب پہ احسان کیا. آپ کی ایکسپیکٹیشنز ختم ہو جاتی ہیں. اچھا بغیر ایکسپیکٹیشن جینا سب سے آسان کام ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو. جب آپ یہ سوچ کے کام کرتے ہیں کہ میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں، اپنا فرض سمجھ کے کام کر رہا ہوں، آپ کے لیے ہر نیک کام کرنا آسان ہے. جہاں آپ نے سوچا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، وہی کانفلکٹ ریز ہونا شروع ہوتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ بچپنے میں یہ کیا، بڑوں کے یہ کام کیا، تم میری اولاد تھی کیا. وہاں آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہی آپ کو اسٹریس آتا ہے، ڈی موٹیویشن آتی ہے، فرسٹریشن آتی ہے، کانفلکٹ کریٹ ہوتے ہیں. تو آپ جب بھی کوئی کام کریں آپ یہ کہتے ہیں، اور یقین مانیں مجھے اس بات پہ مصمم ایمان ہے کہ میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، اور اگر کیا بھی تو اپنے رب پہ کیا. بہت بڑھیا. اور وہ مجھے لے کے چل رہا ہے اپنے ساتھ الحمدللہ. حضرت میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہو، ذہن کے اندر ایک خاکہ لے کے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ایسے کام کے کیا انعامات ہیں؟ دیکھیں میں نے فکر کی طرف بھی یہ حدیث یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں یہ نہیں فرمایا خیر المؤمن خیر المسلم، بلکہ فرمایا خیر الناس میں فرمایا کہ تم میں سے بہتر انسان کون ہے. خیر الناس من ينفع الناس، وہ شخص بہتر انسان ہے تمام انسانوں میں جو دوسرے کے لیے نفع بخش ہو جائے. اب یہ حدیث ہمیں کیا بیان فرما رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اصل میں نفع ہونا اور نفع بخش ہونا آج کے دور کی جو ہے نا یہ سب سے بڑی سمجھے کی کرامت ہے. کیونکہ انسان آج اپنے دائرے میں رہ رہا ہے، دوسرے کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا، نہ اس کے بعد ٹائم ہے. یہ آج کہنا کہ میں اتنے طلباء کو انہوں نے سکھا دیا، یہ واقعی ان کا احسان ہے، بھلے یہ نہ مانے، لیکن آج لوگ اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو بڑی مشکل ہے، دوسرے کے لیے ٹائم نکالنا آسان نہیں ہے. لیکن میں پھر آپ سے ایک بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندے مخصوص چنے ہوئے ہوتے ہیں جن کو رب تعالیٰ یہ ڈیوٹیاں دیتا ہے کہ تمہیں، ویسے تو تمام کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن سارے اشرف نظر نہیں آتے نا. مثال کے طور پہ کوئی جھاڑو بھی لگاتا ہے، کوئی مسند اس پہ بیٹھا ہے، بحیثیت انسان سب اشرف،
لیکن بحثت آپ یہ سمجھ لیے کہ انسان کی جو ذمہ داری ہے اس میں مختلف پہلو. تو اسی طریقے سے کچھ اللہ تعالیٰ نے کہ بندوں جن کو اللہ نے یہ جو آپ یہ لفظ سن رہے ہیں نا کہ میں نے بندوں پر کوئی احسان نہیں کیا, میں نے اپنے رب کی خوشنودی رضا کے لیے کام کیا یا میں نے اپنے رب کے لیے کیا, تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس بندے نے تمام توقع اپنے اللہ اور پھر اللہ کی طرف لگا دی. کیا بات ہے. اور جب یہ ہو جائے نا تو پھر سارے کام بندے خود بخود ہوتے ہیں, بندہ نہیں کرتا. یہ حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس کے نکلنے سے پہلے اس کے تمام اسباب پیدا کر دیتا ہے جو اس کے کام کو پورا کر دیتا ہے. کیا بات ہے. ابھی یہاں لیں گے ایک بریک, پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام ایمان رمضان. اچھا طاہر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت آپ ہمیں کون سا کلام پیش کریں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی بات, علامہ صاحب کی بات, اور ایسا ایک ماحول بن گیا اس کے اندر, ہم چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہمارے نبی کی شان کی وہ چاشنی بھی آ جائے تو کیا مزہ آ جائے. جی بالکل, میں پوری چاشنی آتی ہے. خالد محمود صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں. آخر میں آپ سے قصیدہ بردا شریف سننا چاہتا سبحان ہوں اللہ. جب آخر ختم کرے انشاءاللہ اگر اجازت ہو آپ. جی جی حضرت بالکل. جی جی ہاں کرم جبالائے بام گیا ہے زباں پر سبحان اللہ. محمد کا نام گیا ہے زباں پر محمد کا. مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی, مجھے مل گئی, مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی. میرا کیا پہلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا سبحان اللہ. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہتے مزہ جب ہے سرکار محشر کیا کہنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, یونیورسٹی کے حوالے سے, MIT کے حوالے سے, اس وقت آپ میں تو اور بھی سوال میرے ذہن کے اندر تھے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا میں نے ادھر کیا تو منہ سارا اس طرف نکل جائے گا. اس وقت جو آپ کام کریں, جو آپ نے ایک فکر کے انداز کے اندر کچھ موو کیا ہے مدرسوں کی طرف, غالباً میں سنا تھا, وہ کیا, کہاں, کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے میں بتاؤں کہ جب میں ایک پلان سے چلتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے پلان دیا ہو, اللہ مجھے
کرم کرے, قبول کرے اس کو. آمین. تو پہلے میں نے آئی ٹی کمپنی سب سے بڑی دنیا کی کمپنی کو یونیورسٹی کو لے کے آیا MIT کو. جب وہ آ گیا تو اب آپ کی بات دنیا نے ماننا شروع کر دی. پھر آپ یونیورسٹیز میں گئے, پھر پروفیسرز کو ٹرین کیا. یہ سارے کام کرتے 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 کوئی 2 سال پہلے میں نے کہا اب ذرا چلا جائے مدرسوں کی طرف, اچھا, اور ان مدارس کو زکوٰۃ دینے والا بناؤ. مدارس کو زکوٰۃ دینے والا, ہاں بہت بڑی بات ہے, رب کی زبردست. شان ہے, اس کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے یار, اس میں کوئی نہیں. کوئی کمی نہیں رب کے پاس ہے. تو کیا کریں. اچھا یہ میں گیا, ایک ہنر فاؤنڈیشن ہے, اس کے چیئرمین اسلم خالق صاحب کے پاس گیا. میرے ایک اور بہت اچھے دوست ہیں لیاقت جاوید صاحب, ان کے ساتھ, اور ان سے بات کی کہ میں نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے کوئی کام کیا جائے. کہنا یار میں 10 سال سے کوشش کر رہا ہوں ادھر, یہ مانتے نہیں ہے میری بات. میں کہا چلے بسم اللہ, اللہ کا نام لے کے چلیں, کیسے نہیں مانیں گے, اچھے لوگ ہی مانیں گے. پھر ہم FPCCI سے, میں FPCCI میں بھی ہوں, وہاں کا ایک کمیٹی کا چیئر ہوں, تو کنوینر ہوں. تو ان کے ساتھ میں گیا مفتی آپ کے عبدالرحیم صاحب کے پاس, جو منظم اعلیٰ ہیں جامعۃ الرشید کے, جی جی, اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان سے درخواست کی, میں کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں ایک ادارہ اسٹیبلش کروں آپ کے یہاں, جہاں ووکیشنل ٹریننگ دی جائے اور ساتھ میں ڈیجیٹل ٹریننگ دی جائے. الٹیمیٹ گول یہ کہ میں چاہتا ہوں یہ ادارہ جو ہے زکوٰۃ دینے والا بن جائے. تو آپ مسکرائے, کہنے کہ ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں, کچھ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. بہت ہی زبردست آدمی ہے, بتاؤں آپ کو ہر آدمی کو ان کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے, مستقبل چاہیے. بلکہ اب ان کی آنا شروع ہو گئی ویڈیوز, میں روز دیکھتا ہوں اس کو بھی. تو ان کے پاس گیا, ان کا بسم اللہ کو. اچھا یہ کام میں گیا تھا پہلے 2 سال پہلے, جب میں گیا تھا ہنر فاؤنڈیشن کے پاس کہ یہ کرتے ہیں کام, اسی کے 6 ہفتے کے اندر 4 ہفتے میں میری کارڈیک سرجری ہو گئی. اللہ, اور وہ ایسی ہوئی کہ ٹرپل بائی پاس, اور پھر میں کھڑا ہوا تو مجھے کووڈ ہو گیا. کووڈ ہوا, پھر میں کھڑا ہوا. الحمدللہ. میں کہا اب بھیا دیکھو اللہ نے دوسری زندگی دے دی ہے, فوراً کام شروع کرو. بلکہ میں 2 اداروں کے پاس گیا تھا. ایک تھا ادارہ یہ جامعۃ الرشید, اور دوسرا ایک ہے بچیوں کا یتیم خانہ, یہیں پہ ڈیفینس میں ہی ہے. میں ان کے پاس گیا, میں نے ان سے یہ کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہر بچی صرف لیپ ٹاپ لے کے جائے جہیز میں. کہنے کیسے؟ میں کہا ہم بتاتے ہیں آپ کو. فکر تھی کہ اللہ پاک امت مسلمہ کی بچیوں کو, اور آگے چل کے تمام جہاں جہاں یتیم خانے. خیر تو وہ کام شروع کیا, تو الحمدللہ مئی میں لاسٹ ایئر کام شروع کیا. اس سال آپ کو سن کے خوشی ہوگی, 1 فروری سے وہاں پہ ٹریننگ شروع ہو گئی جامعۃ الرشید میں. ماشاءاللہ. 30 کے بیچ ہیں, ایک میں انٹر کے بچے ہیں, ایک میں علماء کرام ہیں, فضلاء ہیں جو فارغ ہو چکے ہیں, اور اب ایک بیچ جو بھی فارغ ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے اس کے لیے ہم نے باقاعدہ پوری ہنر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ٹیم بنائی ہے, لوگوں کو ہائر کیا ہے. انویسٹ بھی ہنر فاؤنڈیشن اس کے اندر کر رہا ہے الحمدللہ. تو وہ کام کر رہے ہیں. یہاں مانیٹرنگ سارے آپ کر رہے ہیں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, میں صرف وہاں رہتا ہوں. وہاں ایک ہم سے اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کام کرنے نکلتے ہیں نا, تو جیسے مفتی صاحب نے کہا اسباب پہلے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. ہم اس کائنات میں آئے نا, ہر چیز لکھی ہوئی ہے. میں نہیں کروں گا, کوئی اور کرے گا. اللہ کی کوئی دیر تھوڑی ہے, کمی تھوڑی ہے. صرف ایک ہمارے آقا کائنات تھے جو آنا تھا, باقی ہم سب جو ہیں کیا حیثیت ہے کسی کی. سبحان اللہ. تو وہ کرتے کرتے وہاں پہ کام شروع کیا. پھر میں گیا 3 مہینے پہلے یتیم خانے میں گیا. وہاں میں لے گیا IB کی خواتین کو, ریٹائرڈ ہو کے جو گئی ہیں, ان کو کام کر رہی ہیں, ان کو ساتھ لے کے پھر میں نے کام کیا. تو وہاں باقاعدہ لیب بن گئی ہے, اور وہاں بھی 3 ہفتے پہلے کلاسیں شروع ہو گئی ہیں. اور وہ بچیاں اتنی اچھی ڈیجیٹل ڈرائنگ وغیرہ کر رہی ہیں کہ آپ یعنی کہ جس کو میری ٹرینرز نے کہا کہ جو کام نارمل بچیاں 6 مہینے میں کرتی ہیں وہ 3 ہفتے میں سیکھ چکی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو ماں باپ جو ایک اللہ نعمت لیتا ہے, میری بھی والدہ کا انتقال ہوا تھا جب میں 12 سال کا تھا, تو وہ ایک چیز سے آپ کو محروم کرتا ہے تو پھر وہ خود آ جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس کو ریپلیس کر سکے. کیا بات گنا چاہتا ہے نا وہ آپ کو. تو ماں گئی تو وہ خود آ گیا, اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور لے کے چلا ہے ساتھ ساتھ. اور تو بس یہ ہے کہ وہ ایک خواہش ہے یہ کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, ہمارے پاس مدرسوں میں 50 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں. 50 لاکھ. اب آپ سوچیے اگر $10 فی بچہ کمانا شروع کر دے, پراپرلی آپ ٹرین کرو, کوئی مسئلہ نہیں ایسا, تو آپ $5 ملین روز کے کمائیں گے. مہینے کے $150 ملین, سال کے آپ کے $2 ارب ہو گئے. مدرسوں کا خرچہ کتنا ہے؟ صرف $200 روپے. 600 روپے اور بچیں گے. اور اگر یہی حکومتیں رہیں گے تو شاید 800 ارب ہو جائیں گے. تو ہوگا یہی کہ وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے. میرا کام صرف ہے سوچنا جو اس نے ڈال دیا ذہن میں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات تو میرا خیال ہے کہ بہت
तसल्ली के साथ और फिर मजीद एक और प्रोग्राम आपके साथ करेंगे तो फिर जाके लाजमी क्योंकि यहाँ तो फिर बिल्कुल ही क्योंकि वक्त बहुत तेजी से रवान दवा और ये जो घड़ी की जो है ना सुइयां बता रही है कि बस अब आप एंड की तरफ जाना है आपको प्रोग्राम, और मुझे बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन मेरा ये वादा आपसे कि क्योंकि मैं आप हमारे लिए एक एसेट्स के एसेट रखते हैं और आप लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये है, चाहे मैं अपना बात से बात प्रोग्राम करूँ या ईमान रमज़ान करूँ, और अल्लामा साहब माशाल्लाह जो वक्त निकाल के आते हैं हमारे लिए, उन लोगों को हम चाहते हैं कि एक जुमला भी अगर कोई सीख ले तो हमारे लिए, अल्लामा साहब के लिए, आप सबके लिए सदका जारिया हो जाए। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये सदी उलमा की है, ये सदी फुजला की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको सिर्फ हथियार देना है कि ये हमें आगे लेके चल सकें। मेरी अल्लाह से ख्वाहिश है, पता ना हो, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हर स्कूल मदरसा बन जाए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कि बंदा जाए पढ़ के दुनियावी और आलिम बन के, तो आपकी बचत है, वरना खाली दुनिया में आप ठीक है करें, आप इतना कर सकते हैं। क्या बात। अच्छा अल्लामा साहब, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि मजीद और गुफ्तगू। मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, एक जुमले के साथ डॉक्टर साहब ने जो बात की, बात इतनी सी कि अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, हमने इंसान को अपना खलीफा बनाया, बेशक नाइब बनाया। तो अब ये खलीफा रब का बनकर आया है, तो जब रब का खलीफा बन के आया यानी रब का नाइब बनकर आया है, तो वो नाइब का काम क्या है, तमाम जितने भी लोग हैं, खिलाफत वो अमीर बन गया ना, तमाम लोगों की रैयत को हर तरीके से देखना, उनकी खिदमत करना, उनका ख्याल रखना। तो अब इस खलीफा को अल्लाह ताला ने जो मकाम मरसब दिया, अब इसका काम ये जिसको अल्लाह ने दिया है ना, जो ये समझ लेगा वही कामयाब है। क्योंकि आप याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कामयाब लोगों की सिफत में ये बयान फरमाया है कि वो उनकी सिफत क्या है, वो सिर्फ अपनी ज़ात को नहीं देखते बल्कि औरों की भी खिदमत करते हैं। डॉक्टर साहब उन्हीं में से अल्लाह ताला इनको सेहत कामयाब अता फरमाए। सब भी उन्हीं में से, आप भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे, अल्लाह ताला ने आपको भी वो सारा दिल के अंदर वो बात दी है जो असर करने वाली हो। अल्लामा साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम को अपने गुफ्तगू से, सहर अंगेज़ गुफ्तगू से लोगों को मुस्तफ़ीज़ किया। सब आपका कमाल जुमले और कमाल चीज़ें, अल्लाह ताला उसके अंदर आपके अंदर भी जो हिम्मत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे काम करें, और लोग और अल्लामा साहब हमको सबको अल्लाह पाक इससे मकसद के लिए कबूल कर ले कि हमारे लिए भी बेड़ा पार हो जाए, लोगों की अच्छों की गवाही भी हो जाए, और कब्र के अल्लाह ताला वो घड़ी आए तो उसमें ये इश्तियाक हो कि वो अल्लाह से मिलने का इश्तियाक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। उसी अंदाज से मैं फिर अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ, और ताहिर हाशमी से जो फरमाइश है कशीदा बुर्दा शरीफ की वही। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे, और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िक्र आली वक़ार करते हैं, शुग़्ल परवरदिगार करते हैं, शुग़्ल परवरदिगार करते हैं, उन पे हर दम दुरूद पढ़ते हैं, उन पे हर दम दुरूद पढ़ते हैं, हम यही कारोबार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क्या कहने सो कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता, हसीनो महाजबीनो नाज़नीयूं तो बहुत से हैं, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है,
زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم